بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ ابن خلدون سے آج ہم اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ چلے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ انساب عالم، یہ بات باتفاق علماء نسب ثابت ہو چکی ہے کہ ابو البشر آدمیوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور انہی کی اولاد کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام تک تعمیر عالم اور زمین آباد ہوتی رہی، اور ضرورت اور تقاضائے وقت کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام مثلاً حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ملوک ہوتے رہے۔ جب ان لوگوں میں بت پرستی، شرک، کفر اور الحاد حد سے بڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، ترجمہ: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ۔ سے عالمگیر طوفان آیا، اور سوائے اہل کشتی کے کوئی متنفس اس جانکائے عذاب سے جان بر نہ ہوا، چونکہ کشتی والوں نے نہ تو اپنے بعد کوئی اولاد چھوڑی اور نہ ان کے توالد و تناسل کا سلسلہ چلا۔ نتیجتاً تمام اہل عالم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور جناب موصوف تمام عالم کے ابو البشر ثانی ہیں۔ ان کا نسب توریت کی اور ماہرین انصاف کے اتفاق سے نوح ابن لامک یا لم ابن متوشلخ ابن خنوخ یا اخنوخ یا عشق یا اخ ابن یرد یا برد ابن محلائل یا ملائل ابن قائن یا کنین ابن انوش ابن شیش ابن آدم علیہ السلام۔ شیش کے معنی عطی اللہ کے ہیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نبی کا نام خنوخ تھا، لیکن اور اہل انصاف اس کے مخالف ہیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہی نبی ہیں جو فن حکمت میں ہرمز حکیم کے نام سے مشہور ہیں۔ واللہ عالم۔ ان اسماء میں اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اہل عرب نے اسماء مذکورہ کو اہل توریت سے لیا ہے، اور یہ امر ظاہر ہے کہ اہل توریت کے مخارج حروف اور اہل عرب کے مخارج حروف میں بہت بڑا فرق ہے۔ طوفان نوح، زندخوان فارس اور بیدادان ہند طوفان کے واقعے سے انکار کرتے ہیں، لیکن بعض علماء فارس یہ کہتے ہیں کہ طوفان صرف بابل کی سرزمین میں آیا تھا، حالانکہ کتب سماویہ اس طوفان عالمگیر کی پورے طور سے شہادت دے رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 3 لڑکوں سام، حام اور یافس سے دنیا کی تمام قومیں پیدا ہوئیں۔ یافس بڑے، سام چھوٹے، حام چھوٹے اور سام منجلے تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ امام طبری نے باب احادیث مرفوعہ میں ایسا ہی نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے سام ابو العرب پدر عرب اور یافس ابو الروم پدر روم اور حام ابو الحبش و ضبش پدر حبش و زنگ، اور بعد میں یوں مذکور ہے کہ سام ابو العرب الفارس و روم پدر عرب و فارس و روم، اور یافس ابو الترک و سکالبا یاجوج و ماجوج پدر ترک سکالبا و یاجوج و ماجوج، اور حام ابو القبط و سودان و والبربر پدر قبط و سودان و بربر ہے۔ اسی طرح ابن مسیب اور وہب ابن منبع سے روایت کی جاتی ہے۔ بہرحال اگر یہ احادیث صحیح مانی جائیں تو یہ اجمالی انساب ہے۔ محققین انساب نے جو انساب کی شاخیں ذکر کی ہیں ان کے لیے کوئی صحیح نقل ہونی چاہیے۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کنان ہے جس پہ عرب یام کہتے ہیں، طوفان میں ہلاک ہوا، اور دوسرا لڑکا عابر نامی قبل طوفان انتقال کر چکا۔ اشام نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لڑکا اور تھا جس کا نام بوناترر تھا۔ جس شے پر تمام علماء تاریخ نے اتفاق کیا وہ یہ ہے کہ سلسلہ توالد و تناسل انہی تین لڑکوں حام، سام، یافس سے چلا، اور یہی ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام عالم کے مورث اعلیٰ ہیں۔ آل سام بن نوح علیہ السلام۔ آل سام بن نوح علیہ السلام سام بن نوح کی اولاد سے عرب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لڑکے ہیں۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ ان کے 5 لڑکے ارفخشد، لاوز، ارم، اشود اور غلیم تھے۔ وہ اولاد لاوز ابن سام کا تورات میں کچھ ذکر نہیں ہے، لیکن ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لاوز سے اسب، میگ، جرجان، فارس 4 لڑکے پیدا ہوئے۔ املیک سے جاسم کا گروہ ہے جن میں سے فرعونہ مصر، کنعان، برابرہ شام، بنی نف، بنی حزال، بنی مطر، بنی ارزق، بدیر، راحل ظفار ہیں۔ ارم بن سام کے 6 لڑکے قبیل، عبد، زعیم، اوس، قاصر، معاش، حول ہوئے۔ عاد بن اوس زمین احقاف حضر موت کے گرد نواح میں رہتا تھا، اور اولاد قاصر سے سمود، جبلیس، جرموک ہیں۔ سمود کا مسکن شام و حجاز کے درمیان مقام ہجر میں تھا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ عاد، سمود، قبیل، اسب، جدیس، امیم، املیک کو اللہ تعالیٰ نے زبان عربی سکھلائی۔ یہی لوگ عرب آربہ کہلاتے ہیں، اور کبھی یکتن کو بھی عرب آربہ شمار کیا جاتا ہے، اور عرب آربہ کو عرب بادیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا وجود اب کہیں نہیں پایا جاتا،
سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ہشام ابن محمد کا یہ خیال ہے کہ نب کی اولاد نب بن ماش بن ارم سے اور سریان بن نب سے ہیں۔ اشوز بن سام کے 4 لڑکے ایران، نب، جربوک، باسل ہیں۔ ایران سے فارس و کرد اور خرز، نبت سے نبید اور سریان، جرموک سے جرامکا اور اہل موصل، باسل سے اہل ویلم اور اہل جبان۔ غلام ابن سام کے لڑکے فارس اور لاوز ہیں، اور لاوز کے 3 لڑکے قصب، حمیم، املاک مشہور ہیں۔ ارفخشان ابن سام یہ وہی بزرگ ہیں جس سے عالم میں یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی نسل سے انبیاء کرام اور رسول ہوئے۔ ان کے خاندان میں جس طرح نبوت کا سلسلہ نسلاً بعد نسل چلتا نظر آتا ہے، اسی طرح سلطنت نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ان کی پشت سے شالک اور شالک کی پشت سے آبر پیدا ہوئے۔ آبر کے 2 لڑکے تھے، ایک فالح اور دوسرا یکتن۔ محققین انصاف کے نزدیک اس کو قحطان کہتے ہیں، کیونکہ عرب نے یکتن کو معرب کر کے قحطان بنا لیا۔ فالق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل ہے، اور یکتن سے بہت سی شاخیں نکلی۔ توریت میں 3 شاخیں مرباد، معاربہ اور مزاج کا ذکر ہے۔ حالانکہ جرہم، حضور، صالح، سبا، حضرموت، طبارہ، اوزال، وفلا، اوسا، افاماتی، ابوفی، جوبلا، یوفاف اسی یکتن ابن سام کی نسل سے۔ حضور اور سالف اہل سلفات کے مورث سے اعلیٰ ہیں، اور سب یمن و حمیر و طبابہ کے ابو قیر ہند و سندھ کا جد اعلیٰ۔ ہم اسی میں سام کی اولاد کا بھی ذکر شجرہ نسب آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آج کا یہ پہلا ویڈیو تاریخ اسلام پہ تاریخ ابن خلدون سے مختصراً لیا گیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔